سمع في السماء باسم أحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على أخيه ووزيره وخليفته ووارث علمه وحافظ سره ومبلغ رسالاته وابن عمه أبا الحسن والحسين علي بن أبي طالب عليه السلام. ثم الصلاة والسلام على سيدة الجليلة المخدومة المظلومة المحرومة عن حق ميراث أبيها. قال الرحمن في القرآن: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله كونوا مع الصادقين. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاة. صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد. دعا ہے پروردگار عالم بانیان کا بچھایا گیا فرش عزا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. پروردگار عالم جتنے بھی حاضرین محفل مرد و خواتین یہاں پر موجود ہیں تمام کی حاجات کی برابری فرمائے. جتنے بیمار مومنین صحت کاملہ کے لیے بیٹھے ہیں، بے روزگار رزق حلال کی دعا لیے بیٹھے ہیں، بے اولاد اپنی اولادوں کے لیے دعائیں لیے بیٹھے ہیں، پروردگارہ تیرے باب الحوائج کے در پہ حاضر ہیں، ہماری تمام حاجات کی برابری فرما. پروردگارہ وارث فرش عزا امام زمانہ کے ظہور میں تعجل فرما. اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد. محترم سامعین، مومنین کرام، ماہ محرم الحرام، ماہ عشق حسین، ماہ محبت حسین، ماہ معرفت حسین، میں کہوں گا یہ آج کا منظر، یہ آج کا اجتماع، یہ آج کی عزاداری اسی عشق حسین کا منظر ہے جو تمہیں اپنے گھروں سے یہاں لایا ہے. میں بہت ہی مختصر اور جامع انداز میں قرآن کی آیات کے ضمن میں محبت اہل بیت، ولایت اہل بیت کو بیان کرنا چاہتا ہوں. پروردگار عالم اپنی مقدس کتاب قرآن کریم میں اپنے بندوں سے مخاطب ہے: یا ایھا الذین آمنو. توجہ ہے سب کی، میرے ساتھ رہیے گا. جو مختصر سا وقت ہے، جتنا میرا ساتھ دیں گے اتنے اچھے انداز میں گفتگو پہنچا پاؤں گا. پروردگار عالم اپنے مقدس کتاب قرآن کریم میں مخاطب ہے: یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو. توجہ، اس آیت کے اندر پروردگار نے نجات کا ایک نسخہ بتایا ہے. میں چاہتا ہوں کہ آج وہ منزلیں طے کر کے نجات کا نسخہ آپ کے حوالے کروں اور اپنی گفتگو کو تمام کروں. پروردگار عالم کا خطاب ہے، دو لفظوں پہ توجہ رہے: یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. ایک لفظ ہے اسلام، ایک لفظ ہے ایمان. اسلام کا درجہ کمتر ہے، ایمان کا درجہ بلند ہے. لفظوں پہ توجہ رہے تاکہ یہاں سے درس لیں، گھروں میں جا کے بتائیں. ایک لفظ ہے اسلام، ایک لفظ ہے ایمان. اسلام کا درجہ کم ہے، ایمان کا درجہ بلند ہے. امام صادق کی بارگاہ ہے، ایک شخص آ کر سوال کرتا ہے: مولا ایمان اور اسلام میں فرق کیا ہے؟ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ مولا میں قرآن کی آیت سمجھانے سے پہلے دو لفظ سمجھا لوں تاکہ پتہ چلے کہ پروردگار گفتگو کس سے کر رہا ہے، تاکہ سمجھ سکیں کہ پروردگار خطاب کن سے کر رہا ہے. مولا امام جعفر صادق کی خدمت میں یہ شخص آیا، پوچھنے لگا: مولا ایمان اور اسلام میں فرق کیا ہے؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کہنا، محمد الرسول اللہ کہنا، 5 وقت کی نماز پڑھنا، ماہ رمضان کے روزے رکھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج فریضہ ہے تو حج ادا کرنا، یہ ہے اسلام.
نماز، توحید، حج، زکات، روزہ، مولا یہ کیا ہے؟ یہ ہے اسلام۔ اور اب امام صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں یہاں تک جو بندہ آ گیا وہ مسلمان ہے۔ اب اس کے بعد ایک رکن دین رہتا ہے کہ اگر وہ نماز پڑھنے والا، وہ روزہ دار، وہ حاجی، وہ نمازی، اگر ان تمام ارکان دین کے ساتھ ہم اہل بیت کی ولایت کو قبول کر لے وہ مومن ہو جائے گا۔ اگر یہ شخص جس نے توحید کا اقرار کیا، نماز پنجگانہ ادا کی، حج و زکات ادا کیے، اگر یہ امر امامت کا مطیع ہو گیا، اگر ولایت اہل بیت کا اطاعت گزار ہو گیا، یہ مومن بھی ہو جائے گا۔ بس پتہ چلا کہ جب تک انسان جتنا بڑا نمازی ہو جائے، جتنا بڑا حاجی ہو جائے، جتنا بڑا روزہ دار ہو جائے، جتنا بڑا تہجد گزار ہو جائے، جب تک اہل بیت کی ولایت کو قبول نہ کرے اللہ اس سے گفتگو بھی نہیں کرتا۔ اللہ مخاطب کن سے ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جنہوں نے کل کا کل دین لیا ہے، صرف مسلمان نہیں ہیں۔ اب ہر بندہ اپنے آپ کو مومن کہتا ہے، آپ بھی اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں۔ رسول خدا کے دور میں بھی کچھ عرب کے جاہل بدو تھے، نبی کی بارگاہ میں آتے، قالت الاعراب آمنا، اے نبی ہم مومن ہیں، ہم ایمان لائے ہیں۔ اللہ کا حکم آتا تھا اے نبی ان کو کہہ دیجئے قل لم تؤمنوا، اے لوگوں تم مومن نہیں ہو، ہاں اتنا کہہ سکتے ہو کہ تم اسلام قبول کر چکے ہو۔ ابھی تک اللہ نے تمہارے دلوں میں ایمان کو داخل نہیں کیا، تم مسلم تو ہو لیکن مومن نہیں ہو۔ ایک مومن اور مسلم کے اندر بنیادی فرق کس چیز کا ہے؟ ایک شخص امام محمد باقر صلوات خدمت میں حاضر ہوا، پوچھا مولا دین کیا ہے؟ توجہ کر رہے ہیں سب؟ مولا دین کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں کی، فرمایا بنی الاسلام علی خمس، دین 5 چیزوں کا نام ہے۔ دین کتنی چیزوں کا نام ہے؟ 5 چیزوں کا نام ہے۔ فرمایا الصلاۃ، سب سے پہلی چیز، دین کا رکن، دین کی بنیاد، دین کا پلر، دین کا ستون کیا ہے؟ الصلاۃ، نماز۔ دوسری چیز والصوم، روزہ۔ تیسری چیز والزکات، زکات ہے۔ چوتھا دین کا ستون والحج، حج ہے۔ اور پھر امام نے فرمایا دین کا 5واں رکن، 5واں ستون، 5ویں بنیاد والولایت، ولایت اہل بیت ہے، ولایت اہل بیت ہے۔ پھر اسی حدیث کے آخر میں فرمایا امام محمد باقر نے کہ اے میرے صحابی، لوگوں نے دین کے یہ 4 رکن نماز، روزہ، حج، زکات تو لے لیے مگر ہم اہل بیت کی ولایت کو ترک کر دیا۔ اور پھر یہاں سے مومن اور مسلم کا فرق کر دیا کہ ہر وہ بندہ جو نماز، روزہ، حج، زکات تک کو قبول کرے، ولایت کو قبول نہ کرے، وہ مسلمان تو ہے لیکن مومن نہیں ہو سکتا۔ اور عطا بعض روایات کے اندر ہے، امام جعفر صادق سے منسوب ہے کہ وہ شخص جو نماز پڑھ رہا ہے، جو ارکان اسلام بیان کیے، روزہ رکھ رہا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے، محمد رسول اللہ پڑھ رہا ہے، زکات دی ہوئی ہے، حج فریضہ ادا کر چکا ہے، لیکن اگر یہ شخص ہم اہل بیت کی ولایت اور امامت سے دور ہے، یہ مسلمان تو ہے لیکن گمراہ ہے۔ مسلمان تسلیم کیا جائے گا اس کو، ارکان اسلام اس نے قبول کیے ہیں، لیکن ہے کیا؟ گمراہ ہے۔ اور پھر امام محمد باقر علیہ السلام سے سوال کرنے والے نے سوال کیا، زرارہ صحابی ہے، امام یہ جو آپ نے دین کے 5 ارکان بیان کیے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکات اور ولایت، ان 5 میں سے افضل کیا ہے؟ توجہ، آخر مجمع تک توجہ چاہوں گا۔ آپ کا بھی سوال بنتا ہے، 5 ارکان دین ہیں،
بھئی پہلے نمبر پہ نماز ہے، دوسرے نمبر پہ روزہ ہے، حج ہے. یہ جو ولایت آخر میں بیان ہوئی ہے اس کا مطلب ولایت کی اہمیت سب سے کم ہے. امام نے فرمایا نا والولایت افضل ہوا، ان پانچوں میں سے سب سے افضل ترین ہم اہل بیت کی ولایت ہے. کیوں افضل ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا لو ان رجلا قام لیلہ وصام نہارہ وتصدق بجمیع مالہ وحج بجمیع دہرہ ولم یعرف ولایت ولیہ. اگر کوئی شخص دن میں روزہ رکھتا ہو، راتوں کو کھڑے ہو کر عبادت کرتا ہو، اپنا پورا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کر چکا ہو، ہر سال حج ادا کرتا ہو، لیکن اگر اپنے زمانے کے ولی کی معرفت نہیں رکھتا، اللہ کے نزدیک اس کے اعمال کا کوئی اجر نہیں ہے. اللہ کے نزدیک اس کے اعمال کا کوئی اجر نہیں ہے. آئیں اب مومن وہ ہے جس نے مکمل دین لیا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور ولایت اہل بیت. اب اللہ ان سے مخاطب ہے یا ایھا الذین آمنوا. اب توجہ ہے، آیت کی سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ مخاطب کن سے ہے؟ گفتگو کن سے ہو رہی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا. تم وہ لوگ تھے جو کفر میں تھے، کفر سے دائرہ اسلام میں آئے. اب رکنا نہیں ہے، ایک اور سیڑھی طے کرو. دائرہ اسلام کے بعد ضروری ہے کہ دائرہ ایمان میں آؤ. پروردگار کفر سے اسلام میں آئے، اسلام سے دائرہ ایمان میں آ گئے، اب نجات ممکن ہے. پروردگار کہے گا ایک اور سیڑھی بھی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اب تقوی بھی اختیار کرو. اب کیا کرنا ہے؟ تقوی اختیار کرنا ہے. پہلے مسلم ہوئے، پھر مومن ہوئے، اب متقی ہونا ہے. توجہ ہے سب کی؟ مومن پہلے مسلم، پھر مومن، پھر متقی. پروردگارا مسلم بھی ہو گیا ہوں، مومن بھی ہو گیا ہوں، متقی بھی ہو گیا ہوں، کہ اب میرا اسلام، میرا ایمان، میرا تقوی میری نجات کا ضامن بن سکتا ہے. توجہ چاہوں گا، اب جو آیت کا جملہ پڑھنے جا رہا ہوں، اب میری نجات ان سے ممکن ہو سکتی ہے. پروردگار اسی آیت کے اندر آخری اسٹیج نجات کی بتا رہا ہے، آخری منزل نجات کی بتا رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین. اے وہ لوگوں جو اسلام لائے، پھر مومن بنے، پھر متقی بنے. تمہارا یہ اسلام، تمہارا یہ ایمان، تمہارا یہ تقوی تمہاری نجات کا ضامن تب بن سکتا ہے جب تم کھڑے صادقین کی صفوں میں ہوں گے. گفتگو سمجھ آ رہی ہے سب کو؟ پہنچا پا رہا ہوں مطلب کو؟ تمہارا اسلام، تمہارا ایمان، تمہارا تقوی خدا قبول کب کرے گا؟ جب کھڑے ہوئے کہاں پہ ہوں گے؟ صادقین کے ساتھ. تمہاری پوزیشن میٹر کرتی ہے، تمہاری جگہ کس مقام پر کھڑے ہو یہ فیصلہ کرے گی کہ جنتی ہو یا جہنمی ہو. تمہارا تقوی فیصلہ نہیں کرتا جنت اور جہنم کا، تمہارا صرف ایمان فیصلہ نہیں کرتا جنت اور جہنم کا، تمہارا صرف مسلمان ہو جانا جنت اور جہنم کا فیصلہ نہیں کرتا، بلکہ تمہاری جنت اور جہنم کا فیصلہ یہ بات کرے گی کہ کھڑے امام باطل کی امامت میں ہو یا امام حق کی امامت میں ہو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین. نجات کے لیے ضروری ہے کہ صادقین کے صف میں تم موجود کھڑے ہو، صادقین کی ولایت میں تم موجود کھڑے ہوئے ہو. اب کون ہے یہ صادقین؟ پتہ کیسے چلے گا؟ کس کو کہا ہے قرآن میں صادقین؟ آئیں دیکھیں. پہلے بھی مختصر انداز میں اشارہ کر کے گزرا ہوں میں پچھلی گفتگو میں، آج بھی سنیے. 24 ذی الحج کو عید مباہلہ آپ مناتے ہیں. تو جو ہے میں صادقین کی تشریح میں ایک اور آیت پڑھنا چاہ رہا ہوں. عید مباہلہ مناتے ہیں. عید مباہلہ کو کہا جاتا ہے سچوں والی عید. صادقین کہا ہے نا قرآن نے، سچوں والی عید. بھئی منائی کیوں جاتی ہے؟ نجران کے عیسائی آئے، نبی خدا کو کہا کہ اے پیغمبر آپ سنا ہے نیا دین لے کے آئے ہیں، ہم عیسیٰ کے دین کے پیروکار ہیں. نبی نے پوچھا عقیدہ کیا ہے؟ کہا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. جو ہے عیسیٰ کو اللہ کا
بیٹا مانتے ہیں. کہا اچھا اگر عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہو دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ عیسیٰ ابن مریم ہے، مریم کا بیٹا ہے. چونکہ عیسیٰ کا باپ نہیں ہے اس لیے ہم عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. تو نبی خدا نے کہا اگر عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا تم اس وجہ سے مانتے ہو کہ اس کا باپ نہیں ہے تو پھر آدم زیادہ حقدار ہے کہ اس کو اللہ کا بیٹا کہا جائے. اس کی نہ ماں ہے نہ باپ ہے. نبی نے جب یہ دلیل دی عیسائیوں کا وفد خاموش ہوا. اے نبی نہیں ہم آپ کی بات مانتے ہیں نہیں ہے. کیا کریں گے؟ قُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ. اے پیغمبر ہم ایسے نہیں مانیں گے. ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں آپ اپنے بیٹے لائیے. ہم اپنی خواتین لاتے ہیں آپ اپنی خواتین لائیے. ہم اپنی جانیں لاتے ہیں آپ اپنی جانیں لائیے. اچھا پھر کیا ہوگا؟ ہم بیٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے جو ہم میں سے جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو جائے. اب میں صادقین کی تشریح کر رہا ہوں کہ سچے ہیں کون، سچے ہیں کون. آئیں رسول خدا نے اسلام کی سچائی کا چیلنج تھا، ایکسپٹ کر لیا، قبول کیا. بھئی ٹھیک ہے جس کو اپنے عقیدے پہ یقین ہوتا ہے وہی اپنے عقیدے پہ مرنا جانتا ہے. آج اگر شیعہ اپنے عقیدے پہ شہادتیں دے رہا ہے تو اپنے عقیدے پہ یقین ہے الحمدللہ. رسول خدا نے اسلام کی سچائی کا چیلنج قبول کیا. اب ضروری ہے کہ اسلام کی سچائی کے چیلنج میں وہی لوگ شرکت کریں جو سچے ہیں. رسول خدا نے انتخاب کرنا ہے کس کا؟ قُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ. ہمارے بیٹے اور تمہارے بیٹے. جاؤ تاریخ اٹھا کے دیکھو. تاریخ بتاتی ہے جب مباہلہ کے لیے نبی خدا نے قرآن کی آیت کا لفظ تھا کہ تم اپنے بیٹے لاؤ گے ہم اپنے بیٹے لائیں گے. تاریخ بتاتی ہے محمد کے گھر میں محمد کا بیٹا ابراہیم موجود تھا. اب جو توجہ ہے میرے ساتھ چل رہے ہیں سمجھ پائیں گے. محمد کے گھر میں محمد کا بیٹا حضرت ابراہیم جو بچپن میں فوت ہوئے موجود تھا لیکن مباہلے میں ابراہیم نہیں ہے. اب پتہ چلے گا کہ نبی کا بیٹا ہے کون، نبی کی نسل شروع کہاں سے ہوتی ہے، نبی کی اولاد ہے کون. مباہلہ کے اندر قُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ تم اپنے بیٹے ہم اپنے بیٹے. محمد مصطفیٰ نے ابراہیم کو چھوڑ کر اپنے بیٹوں کی جگہ پر حسن و حسین کو لیا. بتانا کیا چاہتے تھے کہ یہ صرف محمد کی ذات کا مسئلہ نہیں ہے. اگر محمد کی ذات کا مسئلہ ہوتا پھر ابراہیم مباہلے میں جاتا. یہاں محمد کا بیٹا نہیں بلکہ رسالت کے بیٹے آئے ہیں. یہاں رسالت کے بیٹے نبوت کے بیٹے حسن اور حسین جو محافظ رسالت ہیں ان کو رسول خدا لائے. اب نساءنا و نساءکم تم اپنی خواتین ہم اپنی خواتین. نبی کے گھر میں زوجات نبی موجود تھی لیکن مباہلہ میں نظر نہیں آتی. اسلام کی سچائی کو چیلنج تھا، سچوں نے شرکت کرنی تھی. نبی خدا نے خواتین میں سے انتخاب کیا حضرت فاطمہ کا. اور پھر انفسنا و انفسکم تم اپنی جانیں لے کر آؤ ہم اپنی جانیں لے کر آتے ہیں. نبی خدا نے اپنی جان کا انتخاب امیر المؤمنین کو کیا. اور پھر جب یہ پنجتن پاک سچوں کا کاروان اسلام کی سچائی کے چیلنج کو پورا کرنے کے لیے پہنچنے لگا، یہاں سے عیسائیوں کا بڑا عالم کھڑے ہو کے منظر دیکھ رہا ہے کہ یہاں محمد آ رہے ہیں، یہاں حسنین آ رہے ہیں، یا محمد کی بیٹی فاطمہ صدیقہ کائنات آ رہی ہے، پیچھے پیچھے علی آ رہے ہیں. یہ اپنے کاروان کی طرف رخ کر کے کہتا ہے اے بندگان خدا میں محمد کے ساتھ مباہلہ کے میدان میں جن ہستیوں کو آتے ہوئے دیکھ رہا ہوں ان ہستیوں کے چہروں پہ اتنا نور نظر آ رہا ہے. اگر ان ہستیوں نے میدان مباہلہ کے اندر اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے پہاڑ بھی اپنی جگہ چھوڑ دیں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ سلوہ. اگر ان ہستیوں کے مقابلے میں آ گئے تو پہاڑ بھی اپنی جگہ چھوڑ دیں گے. پیغام لیجئے تاریخ کے اندر یہ عیسائیوں کا وفد تھا
جو اہل بیت کے مقابلے سے ہٹ گیا. آج ہم عیسائیوں پہ لعنت کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. وجہ کیا ہے؟ اگر یہ کل اہل بیت کے مقابلے میں ہٹنے کی بجائے مقابلہ اہل بیت میں ڈٹ جاتے تو اللہ کی بھی لعنت آتی، ملائکہ کی بھی لعنت آتی، مومنین کی بھی لعنت آتی. بس ثابت ہوا کہ تاریخ کے اندر چاہے وہ دور ہو یا آج کا دور ہو، جو بھی اہل بیت کے سامنے سے ہٹ گیا وہ بچ گیا، لیکن جو بھی اہل بیت کے مقابلے میں ڈٹ گیا وہ یزید کی طرح کل بھی لعنتی ہوا، آج بھی لعنتی ہوا. بس اہل بیت کے مقابلے میں ڈٹنے والا ہر دور میں اللہ کی، ملائکہ کی اور مؤمنین کی لعنت کا مستحق ہے. محترم سامعین، آئیں وہ رکن دین جس کا میں آج ذکر کرنا چاہ رہا ہوں، صادقین کی امامت، صادقین کی ولایت، آئیں اس کی گہرائیوں میں اترتے ہیں، پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں امامت کہتے کسے ہیں، ولایت کہتے کسے ہیں. اب ہم اگر میں آپ سے یہ سوال پوچھوں کہ ولایت کب شروع ہوتی ہے تو آپ سب کا کیا جواب ہوگا؟ 18 ذی الحج کو میدان غدیر سے. ولایت کا اعلان کب ہوا؟ 18 ذی الحج کو سن 10 ہجری میدان غدیر میں. اپنے ذہنوں کو تھوڑا کھولیے. میدان غدیر میں نبی نے علی کو ولی بنایا نہیں ہے. جن کی توجہ ہے میں سمجھا پاؤں. اگر میدان غدیر میں پہلا یہ سوال ہے کہ ولایت شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ ہمیں یہ جواب آتا ہے کہ 18 ذی الحج سے شروع ہوتی ہے. جواب دینا چاہوں گا قرآن کی آیات سے. میدان غدیر کے اندر نبی نے اپنی مرضی سے علی کو ولی بنایا نہیں ہے، بلکہ علی خلقت آدم سے پہلے بھی ولی تھا. نبی نے ذی الحج میں صرف علی کی ولایت کا اعلان کیا ہے. آیت انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اے لوگوں، ولایت 18 ذی الحج سے نہیں شروع ہوتی، ولایت اللہ سے شروع ہوتی ہے. سب سے پہلے ہمارے اوپر ولایت کس کو حاصل ہے؟ اللہ کی ذات کو حاصل ہے. پھر یہی ولایت اللہ نے انبیاء کو دی. یا ایھا الذین انما ولیکم اللہ ورسولہ. اللہ ولی ہے اور پھر اللہ کا رسول ولی ہے. اور پھر کون ولی ہے؟ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اللہ ولی ہے، اللہ کا رسول ولی ہے، اور وہ ہستی ولی ہے جو حالت رکوع میں زکات دے. تاریخ اٹھا کر دیکھیے، تاریخ کی واحد ہستی جس نے حالت رکوع میں بھی مانگنے والے کو خالی ہاتھ نہیں پلٹایا وہ علی امیر المؤمنین تھے. صلوات پڑھ. پہچانیے، علی کی شناخت حاصل کیجئے، علی کی معرفت حاصل کیجئے. میں آج کی گفتگو آخر میں آ کے وہ جو کربلا کا ایک منظرنامہ، تاریخ نامہ آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہوں گا، اسی سے اس کو متصل کروں گا. علی کی شناخت ضروری ہے. علی کی شناخت حاصل کرنے سے پہلے ایک حدیث سنیے. رسول خدا فرماتے ہیں لا یعرف اللہ الا انا وعلی. اب میرے ساتھ جو چلیں گے، لا یعرف اللہ الا انا وعلی. اللہ کو کوئی نہیں پہچانتا سوائے محمد و علی کے. لا یعرفنی الا اللہ وعلی. محمد کو کوئی نہیں پہچانتا سوائے اللہ کے اور علی کے. لا یعرف علی الا اللہ وانا. اور علی کی معرفت کوئی نہیں رکھتا سوائے اللہ کے اور اس کے نبی کے. یہ ہے مقام اس ولی خدا کا. ہارون الرشید خلیفہ وقت گزرا، اس کے دور میں اہل بیت کا ایک چاہنے والا حضرت بہلول نامی ایک شخص تھا. کہنے لگا ایک دن بہلول کو اپنے دربار میں بلا کے کہ بڑا علی کا ذکر کرتے ہو، آل علی کا ذکر کرتے ہو، ذرا مجھے بھی سمجھاؤ کہ علی ہے کیا، ذرا مجھے بھی بتاؤ کہ علی ہے کیا. اس نے کہا میں سمجھا دیتا ہوں، لیکن یہ بات سمجھنے کے لیے آپ کو تخت سے اترنا پڑے گا، تھوڑا باہر آنا پڑے گا.
اس نے کہا ٹھیک ہے، اہم مسئلہ ہے، سمجھنے کے لیے میں باہر آتا ہوں۔ اس کو اپنے محل سے باہر لایا، اس کو کہا یہاں کنواں کھودو، اس نے کنواں کھدوایا۔ جب کنواں اس نے کھدوا لیا، اب حضرت بہلول کہنے لگے وہ جو سمندر بہ رہا ہے اس کنویں میں لے کر آ جاؤ۔ توجہ نہیں ہے۔ اے ہارون الرشید، وہ جو تلاطم خیز موجوں کا سمندر بہ رہا ہے، جو وہ سمندر اٹھا کر اس کنویں میں بند کر دو۔ کہنے لگا یہ تو ناممکن ہے، ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک سمندر کو میں کنویں میں بند کر سکوں۔ تو کہنے لگا پھر اپنے ذہن کی وسعتیں بھی دیکھ اور علی کی عظمت بھی دیکھ۔ نعرہ حیدری، یہ مقام اللہ نے امیر المؤمنین کو دیا ہے، عزاداران سید الشہداء، پیروان حیدر کرار۔ اب جب موضوع شروع ہو ہی گیا ہے علی کا، تو پھر میں ایک علی والے کا بھی ذکر کر دوں۔ علی کا ذکر سنا، ایک علی والے کا ذکر بھی کرتے چلتے ہیں۔ ایک علی والا ہے جس کا نام ہے حضرت ابو ذر غفاری۔ مزاج ہے، سنیں گے، گرمی تو نہیں ہو رہی، صلوات پڑھ لیجیے محمد۔ علی کا ذکر سنا، اب سنیے، یہ تو ہے علی کا مقام۔ ایک علی والا کیسے ہوتا ہے، ذہن میں رہے کہ علی والا کیسا ہوتا ہے، علی والے کی سیرت کیا ہے، زندگی کیا ہے، مزاج کیا ہے، انداز کیا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری، میں شاید پہلی یا دوسری مجلس میں مختصر اس کا ذکر کیا تھا۔ یہ وہ بندہ ہے، یہ وہ ہستی ہے، جب نبی خدا نیا دین لے کر آئے، حضرت ابو ذر غفاری نبی کی بارگاہ میں پہنچے، کہنے لگے اے پیغمبر، میں نے سنا ہے آپ نیا دین لے کر آئے ہیں، میں آپ کا دین بھی سیکھنا چاہتا ہوں لیکن میرے پاس وقت بھی نہیں ہے۔ اب ابو ذر کی آپ یہاں سے اہمیت اور قابلیت سمجھ سکیں گے۔ بکریاں چلا رہا ہوں، آپ کا دین سیکھنا چاہتا ہوں لیکن ٹائم نہیں ہے، ایک جملے کے اندر مجھے پورا دین سمجھائیے۔ رسول خدا زبان وحی تھے، ابو ذر کی خدمت میں بیٹھ کر رسول خدا نے دو آیتیں تلاوت کی، فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اے ابو ذر، یہ دنیا ہے، یہاں ذرہ برابر نیکی کرے گے قیامت میں دیکھو گے، ذرہ برابر ظلم کرے گے قیامت میں دیکھو گے۔ یہ جملہ مکمل ہوا، ابو ذر نے کہا بس مصطفیٰ، مجھے تیرا کل دین سمجھ میں آ گیا۔ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، سینئر تھے، مکہ مدینہ سے کلاسیں لیتے ہوئے آ رہے تھے، انہیں ہنسی آئی کہ چرواہا ہے، اب یہ بھی آیا ہے اور نبی کو کہہ رہا ہے مجھے تیرا کل دین سمجھ آ گیا۔ ہم مدینہ سے دین سمجھتے آ رہے ہیں، ہمیں سمجھ میں نہیں آیا۔ ایک محفل میں ایک مجلس سے کل دین سمجھ گیا۔ جب صحابہ کی یہ ہنسی رسول نے دیکھی تو کہنے لگے فَقَدْ رَجَعَ رَجُلٌ فَقِيهًا، اے صحابیوں اس پہ ہنسو نہیں، یہ شخص محمد کی محفل سے فقیہ بن کے جا رہا ہے۔ یہی حضرت ابو ذر غفاری دور امام علی میں علی کا شیعہ بن کر ابو ذر نے کیا کردار دکھایا ہے۔ جب رحلت رسول ہوئی، ذکر علی پہ پابندیاں لگنے لگی، علی کی حدیثوں پہ پابندیاں لگنے لگی، فضائل اہل بیت کی حدیثوں کو چلانا شروع کر دیا گیا، غدیر کو لوگوں نے بھلانا شروع کر دیا گیا۔ اب ابو ذر شیعہ علی بن کے کردار کیا ہے حضرت ابو ذر غفاری کا؟ کردار یہ ہے کہ مدینہ کی ایک ایک گلی کے اندر ایک ایک شخص کا بازو پکڑ کے کہتے تھے اے بندہ خدا، غدیر میں من کنت مولا کا اعلان بھول گئے ہو؟ یہ آج کن کے پیچھے چل رہے ہو؟ علی والا اپنا حق چھن جانے پہ بیٹھ کے روتا نہیں ہے بلکہ حق لے کے آتا ہے۔ ابو ذر غفاری ایک ایک بندہ تیار کر رہے ہیں، بھئی کن کے پیچھے چل رہے ہو؟ تمہیں یاد نہیں ہے نبی علی کو جانشین بنا کے گئے تھے؟ خلیفہ وقت تک پہنچی جب یہ بات کہ ابو ذر تو ذکر علی کر رہا ہے، پہلی FIR ابو ذر پہ کٹ گئی کہ ابو ذر کو جلا وطن کر دیا جائے۔ ذکر علی کے جرم میں، فضائل علی کے جرم میں ابو ذر کو جلا وطن کر دیا جائے۔ جلا وطن ہو کر ابو ذر غفاری پہنچ گئے شام میں۔ اب توجہ چاہوں گا، بہت اہم مرحلہ ہے۔ کہاں پہنچ گئے؟ شام پہنچ گئے۔ اب شام میں بھی تو کوئی علی کے چاہنے والے نہیں بیٹھے تھے۔ اب ابو ذر غفاری نے شام کے اندر ایک مکان دیکھا جس کی چھت نہیں ہے۔ علی کے شیعہ کا کردار، علی کا شیعہ ہوتا کیا ہے، علی کا شیعہ رہتا کیسے ہے، علی کے شیعہ کی زندگی کیا ہے۔ دیکھا ایک مکان ہے ٹوٹا پھوٹا سا،
ابو ذر کے پاس ایک بچھونا ایک گٹھڑی ہے، کل سرمایہ لے کے مالک مکان سے اجازت لی، مکان میں رہنے لگے، دن پورا مکان میں گزارتے، نماز فجر کے لیے شہر کی جامع مسجد میں جاتے، توجہ میرے ساتھ رہیے گا، شہر کی جامع مسجد میں جاتے، یہاں دارالامارہ ہے، یہاں شہر کی جامع مسجد ہے، نماز پڑھ کے دارالامارہ کے سامنے آتے، نماز فجر کے بعد آ کر صدا بلند کرتے، ایھا الناس، توجہ، ابو ذر غفاری کا کردار، علی کے شیعہ کی سیرت بیان ہو رہی ہے، ایھا الناس، اے لوگوں سنو، انا جندب ابن جنادہ، مجھے پہچانو، میں جنادہ کا بیٹا جندب ہوں، کچھ لوگوں نے پہچانا کچھ نے نہیں، پھر فرمایا ایھا الناس انا ابا ذر غفاری، لوگوں پہچانو میں ابو ذر غفاری ہوں، انا صاحب الرسول، میں رسول کا صحابی ہوں۔ اب جب لوگ دیکھتے کہ رسول کا صحابی آیا ہے مجمع لگ جاتا، اب علی کے شیعہ کو جب لگایا مجمع مل جائے تو جو ذکر ہوگا وہ علی کا ہوگا۔ نعرہ حیدری! جب اس نے دیکھا اور یہ روزانہ کی روٹین کئی دن لگا رہا، جب مجمع اکٹھا ہوا ابو ذر غفاری نے علی کے فضائل پڑھنا شروع کیے، کہنے لگا سمعت عن رسول اللہ، اے لوگوں میں نے اپنے ان کانوں سے نبی کی مطہر زبان سے سنا ہے، علی خیر البشر من ابا فقد کفر، لوگوں میں نے نبی سے سنا ہے کہ علی افضل ترین بشر ہے، جو بھی علی کی افضلیت کا انکار کرے میں محمد اس کا کلمہ قبول نہیں کروں گا۔ جلسہ ختم ہوا، علی کا ذکر تمام ہوا، ابو ذر اپنے رہائش گاہ پہ پہنچے، وہاں سے گورنر شام، اب میں نے کہا ہے کہ شام بھی محب علی کا علاقہ نہیں تھا، گورنر شام کو رپورٹ پہنچی علی کی ولایت کا ذکر ہو رہا ہے، اس نے سب سے پہلے اپنے سرکاری اہلکار پولیس فوج جو بھی تھے بھیج دی، ابو ذر کے دروازے پہ دستک ہوئی، کون؟ حکومت کے کارندے ہیں، کیا لینے آئے ہو؟ کہا کچھ لینے نہیں آئے ہیں، دینے آئے ہیں۔ اب یہ حکومت شام کی ایک پالیسی تھی کہ ہر محبت علی رکھنے والے کو یا خرید لو، اگر بکتا نہیں ہے پھر اس کا گلا کاٹ دو، شہید کر دو۔ اب ابو ذر کو خریدنے آئے ہیں، تو جو ہے سب کی، ابو ذر کو خریدنے آئے ہیں۔ ابو ذر دروازے پہ پہنچے، کیا ہے؟ کہا یہ حاکم شام نے 200 دینار بھیجے ہیں، 200 اشرفیاں سونے کے سکے بھیجے ہیں، کس لیے؟ چاہتے کیا ہو؟ کہا یہ 200 دینار رکھ لو، وہ جو چوک پہ صبح صبح علی کی ولایت کا جلسہ کرواتے ہو وہ کینسل کر دو۔ ابو ذر غفاری نے کہا کہ اے بندہ خدا، میں تجھ سے زیادہ امیر ہوں۔ کہا اچھا کیا ہے تیرا کل سرمایہ، کیا ہے تیری دولت؟ ابو ذر نے اپنی گٹھڑی اٹھائی، گٹھڑی میں سے 2 سوکھی روٹیاں نکلی، کہا ایک آج افطاری کی ہے، ایک کل سحری کی ہے، اس کے بعد راسک جانے اور رزق جانے۔ تو ابو ذر کو خریدنا چاہتا ہے؟ ابو ذر کے اندر دنیا کی سب سے قیمتی، دل کے اندر دنیا کی سب سے قیمتی ترین چیز ہے اور وہ ہے محبت علی۔ ابو ذر غفاری نے اب وہ 200 اشرفیاں لے لی، 200 اشرفیاں لینے کے بعد دوبارہ چوک پہ آ گئے، دوبارہ چوک پہ آ کے کہا ایھا الناس، اے لوگوں ایک بار پھر آ جاؤ، یہ علی کا شیعہ ہے جو کسی چیز سے گھبراتا نہیں ہے، جس کا توکل اللہ کی ذات پہ ہے، جس کی زندگی کے اندر سادگی ہے، جس کی زندگی کے اندر علی کی سیرت ہے۔ لوگ اکٹھے ہوئے، کہا کیا ہے؟ ابو ذر غفاری نے وہ 200 اشرفیں تقسیم کرنا شروع کر دی، لوگوں کو کہنے لگے اے لوگوں، وہ جو تمہارا مال چوری ہو گیا تھا اس کا کچھ حصہ واپس آ گیا ہے۔ عزاداران سید الشہداء ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھ کر، پانی کی سبیل پی کر، لنگر کھا کے اس چھاؤں میں بیٹھ کر علی علی کرنا اور ہے، دارالامارہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے علی علی کرنا اور ہے۔ ابو ذر غفاری نے اپنا کردار ہمیں پیش کیا ہے۔ اگر میں یہ جملہ کہتا رہتا ہوں کہ لوگ غدیر کو فراموش نہ کرتے تو کبھی بھی باری کربلا تک نہ آتی۔ اگر غدیر سمجھ آ جاتی لوگوں کو تو پھر، یا غدیر کے ساتھ وفادار ہو جاتے لوگ تو پھر باری کبھی کربلا تک نہ پہنچتی۔ اپنے موضوع کے ساتھ ربط دینا چاہتا ہوں آج کی اس گفتگو کو۔
کربلا کی بنیادوں کے اندر اگر کھول کے دیکھا جائے کہ کربلا کے اندر قتل حسین کی بنیاد کہاں سے رکھی گئی تھی، پہلی عید 9 ہجری واقع عقبہ، جہاں سے نبی کو ختم کرنا چاہا تاکہ نبی کے بعد سرداری لے سکے، ناکام ہوئے۔ دوسری عید واقع کربلا کی قتل حسین کی کیا تھی؟ سورہ براءت کی تبلیغ، سورہ توبہ کی تبلیغ جو خلیفہ اول کے ذمہ تھی اور اللہ کے حکم سے امیر المؤمنین کو ملی، یہاں سے قتل حسین کی بغض علی کی دوسری عید رکھی گئی۔ آئیں آج کربلا کی تیسری عید بیان کرتا ہوں کہ کہاں سے یہ جو بغض تھا ظاہر کہاں سے ہوا اور پہنچا کہاں تک۔ وہ جو ہے سب کی غدیر سے غداریاں۔ اب جو غدیر والے تھے وہ حسین کے ساتھ کربلا میں تھے، جنہوں نے غدیر سے غداری تھی وہ قتل حسین پہ تیار تھے۔ میں ایک روایت اور گفتگو کا اختتام، تیسری عید کربلا کی ہے واقع غدیر کے دوران، میں اس کی تشریح کل کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ آج صرف ایک حدیث میں متن پڑھنا چاہتا ہوں۔ حدیث ہے خلیفہ دوم سے، کتاب ہے مودۃ القربہ سید علی حمدانی شافعی کی لکھی ہوئی، ان عمر ابن الخطاب۔ عمر خطاب یہ روایت نقل کرتے ہیں۔ مقام کون سا ہے؟ غدیر کا میدان۔ صلوات پڑھ لیجیے۔ خلیفہ دوم غدیر کے میدان میں کھڑے ہیں، علی کی ولایت کا اعلان ہو چکا ہے اور اب خود یہ اپنی زبان سے غدیر کی حدیث نقل کر رہے ہیں۔ قال کہتے ہیں نصب رسول اللہ علی جن علما، میں نے دیکھا کہ نبی نے اپنے ہاتھوں سے علی کو رہبر بنایا، علی کو پیشوا بنایا، علی کو امام بنایا، علی کی ولایت کا اعلان کیا۔ فقالا، اور نبی سے میں نے سنا، من کنت مولا ہو فعلی مولا، جس کا میں مولا اور آقا ہوں اس کا علی مولا اور آقا ہے۔ اللہم وعلی من والا، اے خدا اس سے محبت کر جو علی سے محبت کرتا ہے، وآت من آدا، اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھتا ہے، وخذل من خذلا، اس کو بے یار و مددگار چھوڑ جو علی کو تنہا کر دے، وانصر من نصرا، اے خدا تو اس کی مدد کر جو علی کی مدد کرے۔ اللہم انت شہیدی علیہم، اے اللہ میں نے علی کی ولایت کا اعلان کر دیا ہے، تو اس اعلان پہ میرا گواہ ہے۔ وہ جو کر رہے ہیں میرے ساتھ چلیے گا، تھوڑا سا رہ گیا ہے۔ اللہم انت شہیدی علیہم، پروردگارا میں نے جو علی کی ولایت کا اعلان کیا ہے، من کنت مولا فہذا علی مولا، اس پہ گواہ آپ کو بنا رہا ہوں۔ اب اگلا توجہ سنیے گا۔ قال وکان فی جنبی شاب حسن الوجہ طیب الریح، یہ خلیفہ دوم خود بیان کرتے ہیں کہ جب میں یہ اعلان سن رہا تھا، میری دائیں جانب ایک حسین خوبرو خوشبودار جوان کھڑا تھا جس کے وجود سے جنت کی خوشبو آ رہی تھی۔ فقال علی یا عمر، اس خوبصورت حسین جنت کی خوشبو رکھنے والے جوان نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، لقد عقد رسول اللہ عقدا لا یحلہ الا المنافق، اے عمر سن لو۔ اب یہ وہ جوان کہہ رہا ہے کہ نبی خدا نے علی کی ولایت کا اعلان کر کے ایک ایسی گرہ لگا دی ہے جس گرہ کو سوائے منافق کے کوئی نہیں کھولے گا۔ پھر فرماتے ہیں فقلت، جب یہ اعلان ولایت ہو گیا، جب اس خوبرو جوان نے یہ حدیث سنا دی خلیفہ دوم کو، اس کے بعد کہنے لگا قال عمر فقلت یا رسول اللہ انکا حیث قلت فی علی سن، رسول سے جا کر یہ واقعہ بیان کیا کہ جب آپ نے علی کی ولایت کا اعلان کیا، اس وقت میری دائیں جانب ایک خوبصورت شخص کھڑا تھا جس نے مجھے یہ پیغام دیا۔ تو رسول خدا نے فرمایا قال نعم یا عمر، جی ہاں اے عمر، انہو لیس من ولد آدم لیکنہ جبرائیل، اے بندہ خدا وہ کوئی شخص نہیں تھا بلکہ اللہ کا فرشتہ جبرائیل تیرے پاس پیغام لے کے آیا تھا۔ ارادہ ان شعقب علیہم ما کنتہو فی علی سی، وہ تمہیں علی کی ولایت پر تاکید کرنے آیا تھا۔ جو سمجھ پا رہے ہیں میری گفتگو کہ جب علی کی امیری کا اعلان ہو گیا، علی کی سرداری کا اعلان ہو گیا، جبرائیل نے بھی آ کر تاکید کی کہ خیال رکھنا جو گرہ رسول جو لگا کے جا رہے ہیں یہ گرہ مت کھولنا۔
اس گرہ کو کون کھولے گا؟ منافق کھولے گا۔ اور رسول کے بعد آپ نے دیکھا کہ غدیر کو بھلا کر سقیفہ کا نظام پیش کیا گیا۔ جس دن غدیری امام کو بھلایا گیا اس دن نسل علی کے قتل کی بنیاد رکھ دی گئی۔ آئیں نتیجہ لے کہ اگر قوم غدیر کے نظام پہ متحد ہو جاتی، پروردگار عالم کی حدیث قدسی ہے کہ اگر لوگ ولایت علی پر جمع ہو جاتے، لو اجتمع الناس علی ولایت علی ابن ابی طالب لما خلقت النار، اگر لوگ علی کی ولایت پہ جمع ہو جاتے میں پروردگار جہنم خلق ہی نہ کرتا۔ لیکن ہوا کیا؟ کربلا کی تیسری بنیاد کہاں رکھی گئی؟ غدیر کے میدان کے اندر غدیر سے غداری کی گئی۔ یہاں سے قتل حسین کی یہ تیسری منزل طے ہو گئی، یہ تیسری بنیاد رکھ دی گئی۔ محترم سامعین، مومن کرام، ایام عزا ہیں، ایام گریہ ہیں، ایام عبادت ہیں۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ تمام ائمہ کی اگر زندگی کے مصائب کو اٹھا کر دیکھا جائے، کسی امام نے یہ جملہ نہیں کہا کہ اے کاش میری ماں مجھے پیدا ہی نہ کرتی، لیکن ایک ایسا مظلوم امام ہے جو بیمار کربلا ہے۔ عزادارو، یہ وہ امام ہے کہ کربلا کے بعد ہم نے سن رکھا ہے قیدی امام، لیکن دیکھیے صحیح کہ اس قیدی امام کی حالت کیا ہے۔ عزاداران سید الشہداء، حضرت امام سجاد کے گلے میں خاردار توق ہے، پاؤں کے اندر ڈوریاں ہیں، زنجیریں ہیں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں۔ کوفہ کے اندر جب پہنچتے ہیں شرابیوں کا مجمع دیکھتے ہیں، یہاں حسین کی بہن زینب کو دیکھتے ہیں، دعا کرتے ہیں پروردگارا اے کاش میں پیدا نہ ہوا ہوتا، نہ یہ منظر دیکھنے کو ملتا۔ اجرکم اللہ۔ عزاداران سید الشہداء، حضرت امام حسین وقت شہادت سے پہلے کچھ دن امام سجاد کے پاس بیٹھے، کہا اے بیٹا سجاد، جہاد اکبر کرو گے یا جہاد اصغر کرو گے؟ بابا یہ جہاد اکبر کیا ہے، جہاد اصغر کیا ہے؟ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں بیٹا سجاد، جہاد اصغر یہ ہے بستہ مدینہ چھوڑنا، توجہ رہے، بستہ مدینہ چھوڑنا، حج کو ترک کرنا، 2 محرم کو کربلا کی سرزمین پہ پہنچنا، 7 محرم کو پانی کا بند ہو جانا، صبح عاشور سے اکبر جیسے جوان کے سینے میں لگتی برچھی دیکھنا، یہ جہاد اکبر ہے۔ عزاداران سید الشہداء، مصائب کی منزل پہ پہنچے میرے ساتھ۔ سجاد بیٹا، جہاد اصغر یہ ہے صبح عاشور سے لے کر اکبر جیسے جوان بیٹے کے کلیجے میں برچھی کا لگتا دیکھنا، 6 ماہ کے اصغر کو اپنے ہاتھوں پہ تڑپتا دیکھنا، عباس جیسے بھائی کے بازو قلم ہوتے دیکھنا، امیر قاسم جیسے بھتیجے کے لاشے کو پائمال ہوتا دیکھنا، اور پھر خود 3 دن کی پیاس کی شدت کے عالم میں 13 ضربیں کھا کے شہید ہو جانا۔ سجاد، یہ جہاد اصغر ہے۔ بولا پھر بڑا جہاد کیا ہے؟ اگر یہ چھوٹا جہاد ہے، امام حسین فرماتے ہیں بیٹا سجاد، بڑا جہاد یہ ہے کہ امام سجاد جیسا غیرت مند ہو، امام سجاد جیسا غیرت مند ہو، 7 پھپھیاں ہو، 7 بہنیں ہو، 7 مائیں ہو، کوفہ کا بازار ہو، سرے پہ چادریں نہ ہو، شرابیوں کا مجمع ہو، یزید کا دربار ہو۔ سجاد بیٹا، یہ جہاد اکبر ہے۔ امام سجاد فرماتے ہیں بابا بیٹا جو بڑا ہوں جہاد بھی بڑا کروں گا۔ کربلا آپ کے ذمہ ہوئی، کوفہ اور شام کے سفر جانے سجاد جانے۔ اجرکم اللہ۔ عزاداران سید الشہداء، حضرت سید الساجدین جب مقتل سے بیویاں ودا کرنے لگی نا،
बड़ी मुश्किल से इजाजत मिली कि हर बीबी जाकर अपने अपने लाश से विदा करके आए। या हजरत ज़ैनब को हुसैन के लाश से विदा कर रही है, या एक मलऊन है इमाम सज्जाद की झुकी हुई कमर को ताज़ियाने चला रहा है। जाओ कहो अपनी फूफी अम्मा को लाश हुसैन छोड़े। जब हजरत ज़ैनब ने देखा, कहा बेटा सज्जाद, तेरी कमर से खून जारी हो चुका है, तूने मुझे बताया क्यों नहीं? इमाम सज्जाद कहने लगे, ऐ ज़ैनब, ये तेरे भाई का आखिरी दीदार था। अजरुकुम अल्लाह, आज़ादारान सिर शहदा, अजरुकुम अल्लाह। अब शिकायतियों का कारवान सज्जाद की इमामत में जंजीरों और तोकों में झगड़ा हुआ। करबला से कूफा, कूफा से शाम, यजीद के दरबार के सामने रिवायात बताती है 9 घंटे तक खड़ा रहा। अब जब यजीद के दरबार में कारवान सज्जाद पहुंचा, यजीद एक जुमला कहता है। अज़ादारों, ये एक ऐसा मंजर था कि करबला के बाद जब तक सैयद साजिदीन जिंदा रहे, अपनी पूरी जिंदगी में जब भी कोई आके सज्जाद से पूछता ना, सज्जाद कौन सी चीज आपको रुलाती है, हजरत सैयद सज्जाद कहते थे अश्शाम, अश्शाम, अश्शाम। मौला करबला के अंदर जुल्म हुआ, क्या वो नहीं रुलाता? कूफा में जुल्म हुआ, क्या वो नहीं रुलाता? इमाम सज्जाद फरमाते हैं, अरे शाम में जो मंजर सज्जाद ने देखा है वो मंजर नहीं भूल सकता। जब हजरत ज़ैनब खड़ी थी, यजीद अपने तख्त पे बैठ के कहता है, मैंने सुना था करबला में हुसैन की एक बहन ज़ैनब थी, वो करबला में मारी गई है या कैद होकर शाम आई है। जब एक शख्स ने बताया, अरे वो हुसैन की बहन ज़ैनब सामने है। अब यहाँ से शराबियों की निगाहें उठी, जसारियों की निगाहें उठी, अरे लश्कर यजीद की निगाहें उठी, हजरत ज़ैनब के सर पे पड़ी। अरे सज्जाद से ज़ैनब का दरबार शाम में जाना बर्दाश्त न हुआ। अज़ादाराना से भी ज्यादा एक सहाबी है इमाम सज्जाद का, जो आके कहता है कि मौला आज ही उम्र गुजर गई है, आप करबला पे गिरिया करते रहते हैं, क्या शहादत आपका विरसा नहीं है? इमाम सज्जाद फरमाते हैं, ऐ मिनहाल, तूने इंसाफ नहीं किया। याकूब का एक यूसुफ पिछड़ा था, वो इतना गिरिया किया, नाबीना हो गया। अरे करबला में सज्जाद के 18 यूसुफ। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन।